الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربي قريب مجيب ادعوا ربكم تضرعا وخفية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے پاک ناموں میں ایک مبارک نام المجیب ہے، جس کے تعلق سے کئی دن سے گفتگو چل رہی ہے۔ مجیب وہ پیارا نام ہے کہ ساری مایوسیاں اس نام کو سن کر دور ہو جاتی ہیں۔ پچھلے دنوں جو تشریحات اس نام کے ذیل میں پیش کی گئی ہیں، اس سے خوب یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دعا میں جو بندوں کا جی نہیں لگتا اور ہاتھ دیر تک اٹھائے رکھنا مشکل ہوتا ہے، وہ صرف اس لیے کہ اللہ کی اسی صفت مجیب کا جیسا یقین ہونا چاہیے ویسا یقین یا ویسا علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ بار بار یہ بات دہرائی جا چکی ہے کہ حق تعالی شانہ مجیب ہے، سنتے ہیں، سننا ان کی شان ہے اور ہر کسی کی سنتے ہیں، کیا نمازی، کیا بے نمازی، کیا شرابی، کیا کبابی، کیا اپنا، کیا پرایا، کیا مومن، کیا کافر، کیا خدا پرست، کیا خود بت پرست، کیا بت پرست، ہر ایک کی سنتے ہیں۔ متواضع، متکبر، ہر ایک کی سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتنا بھی کوئی بدکار ہے مگر ضرورت پڑی ہے تو مجھ سے مانگ رہا ہے، میں خزانے والا ہوں، میں اپنی صفت مجیب رکھتا ہوں، میں دل والا ہوں۔ اگر میں نے صرف حقداروں کو دیا تو بندوں میں مجھ میں کیا فرق رہا؟ حقداروں کو تو بندے بھی دینا جانتے ہیں، اپنے ساتھ اچھائی کرنے والوں کو، نیکوکاروں کو، احسان کرنے والوں کو سبھی دینا، کھلانا، پلانا، اپنا بنا کے رکھنا سبھی جانتے ہیں۔ اگر میں نے بھی ایسا ہی کیا تو پھر میرے میں اور بندوں میں کیا فرق رہا؟ اس لیے میرا نظام یہ ہے کہ ادیم زمیں سفرے عام اوست چے دشمن بری خان یغما چے دوست۔ میں نے اپنی زمین کو عام دسترخوان بنا دیا، جو چاہے اس دسترخوان سے اپنا پیٹ بھر لے۔ یہ زمین کا نظام میری صفت مجیبیت کو بھی بتا رہا کہ چونکہ بھوک سب کو لگتی ہے، کافر کو بھی لگتی، مسلم کو بھی لگتی، اچھوں کو بھی لگتی ہے، بروں کو بھی لگتی ہے، تو یہ ضرورت چونکہ سب کو ہے، اللہ نے سب کی ضرورت کو سامنے رکھ کر کے سب کی زمینوں کو اللہ نے دسترخوان بنا دیا۔ ایسے ہی دعا اور سوال اور ضرورت کا
کے موقع پر پکار، آہو فغا، فریاد، یہ کسی کو بھی اس کی نوبت آ سکتی. کافر بھی کبھی پریشان ہوتا ہے، آہو پکار کرتا ہے، مسلم بھی کرتا ہے. تو جیسے دسترخوان کی سب کو ضرورت، تو ہم نے دسترخوان عام رکھا ہے. آہو پکار کو سننے کا مسئلہ بھی عام ہے، سب کا ہے، اس لیے میں نے دعا کی قبولیت کا نظام بھی عام رکھا. اگر یہ خاص کر دیا جاوے تو پھر تو میرے بندے پریشان ہو جائیں گے. اللہ جل شانہ نے اس لیے ہر ایک کی سننے کا گویا وعدہ کر لیا، میں سب کا مجیب ہوں. البتہ یہ ہے کہ کبھی کبھی دعاؤں کے ثمرہ کے ظاہر ہونے میں دیر لگتی. دعا قبول ضرور ہوتی ہے، جیسا کہ کل گزشتہ عرض کیا گیا کہ قبولیت کسی شکل میں ہو، اس کا ظہور کسی شکل میں ہو، جو مانگا وہی مل جائے، اس کے بدل میں کچھ اور مل جاوے، کوئی مصیبت ہٹا دی جاوے، یا یہ کہ آخرت میں ذخیرہ بنا کے رکھ لیا جاوے. بہرحال دعا تو قبول ہوتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دعا کا ظہور دیر میں ہوتا ہے، تاخیر سے قبول ہوتی ہوئی نظر آتی. تو تاخیر کی حکمتوں پر بھی نگاہ رکھیں. پہلی حکمت تو یہی ہے کہ جو دعا ہم مانگتے ہیں، جس وقت مانگ رہے ہیں اس وقت ملنا اللہ کے علم میں ہماری مصلحت کے خلاف ہوتا ہے. اللہ جانتے ہیں کہ جس وقت میں بندہ یہ چیز مانگ رہا ہے، ابھی اس کو دینا اس کی مصلحت کے خلاف. ایک آدمی ایسے وقت میں انتقال کر گیا کہ اس کے 2-3 بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم، 5 سال کے، 8 سال کے، 10 سال کے. باپ نے لمبی رقم چھوڑی. ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ اگر ان معصوموں کو، نابالغوں کو، چھوٹے بچوں کو باپ کا مال حوالے کر دیا جاوے تو یہ مال کو صحیح طور پر سنبھال نہیں سکیں گے اور اپنی ضرورت کے وقت اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. اس لیے جس وقت وہ مال ان کا بنا اور والد کا انتقال ہوا اور ان کی طرف وہ مال منتقل ہوا، لیکن اس وقت میں ان کو مال نہیں دیا جاتا. اس لیے نہیں دیا جاتا کہ ان نابالغوں کو مال سنبھالنے کی صلاحیت ابھی نہیں. اس وقت ان کے ہاتھ میں دے دیا جانا یہ مصلحت کے خلاف ہے. ایسی حق تعالی شان ہو بہت سی چیزیں بالکل ہماری مصلحت کے مطابق اور عین مطابق کرتے ہیں، مگر ہم اپنی کم علمی اور نادانی کی وجہ سے اللہ سے شاکی ہو جاتے ہیں، اللہ سے دل میں شکایت پیدا کر لیتے ہیں. کہتے ہیں ہم نے تو یہ بات کب سے کہہ رکھی ہے، یہ دعا کب سے مانگ رہے ہیں، قبول نہیں ہوتی. یہاں یہ بات بڑی اچھی طرح یاد ہونی چاہیے کہ دعا آپ نے مانگی ہے اور اللہ کی جب تک شکایت نہیں کی ہے کہ میری سنتا نہیں، یہ شکایت جب تک دل میں اور زبان پر نہیں آئی، یاد رکھیں آپ کی دعا قبول ہوئی ہے. لیکن جس وقت بندہ زبان سے یہ بولنا شروع کر دیتا ہے یا دل میں یہ خیالات لانا شروع کر دیتا ہے کہ دعوت فلم یستجب لی، میں نے تو دعا مانگی لیکن اس نے دعا قبول نہیں کی. حدیث میں فرمایا گیا اب جب یہ بول دیتا ہے اللہ کے ہاں قبولیت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، حدیث میں فرمایا گیا یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، جب تک بندہ جلدی نہیں کرتا دعا اس کی قبول ہوتی رہتی ہے. فیقول دعوت فلم یستجب لی، میں نے تو مانگا لیکن میری دعا نہیں ملی، قبول نہیں ہوئی. اب جب یہ شکوے کا لفظ آتا ہے تو اللہ کو تکلیف ہوتی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب اس کی دعا بھی مقبول نہیں کی جائے گی. اس لیے یہ یقین رکھیں اور یہی بولے، یہی عقیدہ بنائیں کہ دعا قبول ہوئی. البتہ تاخیر ہوتی ملنے میں، تاخیر ہماری مصلحت کی وجہ سے. جیسے میں نے بھی کہا نابالغ کے ہاتھ میں
اس وقت مال نہیں پہنچایا جاتا جس وقت وہ مانگ رہا، اس لیے کہ مصلحت کے خلاف۔ اسی طریقے سے بعض بندے جب اللہ سے مال مانگتے ہیں، اقتدار مانگتے ہیں، اور اللہ جانتے ہیں کہ ابھی اس میں سنبھالنے کی صلاحیت نہیں ہے، یا کوئی اور بھی مصلحت ہوتی ہے، تو اللہ اس کی مراد پوری نہیں کرتے ہیں، دیر میں دیتے ہیں۔ اس لیے کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ اگر رزق کھول کر کے ہر ایک کو جی بھر کے دینے لگے، بڑے پیمانے سے دینے لگے، تو کافی لوگ دنیا میں سرکش اور باغی ہو جائیں گے، ہضم نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے دعاؤں کی عدم قبولیت کا کبھی خیال پیدا ہو تو اسے عدم قبولیت نہ سمجھیں، اسے تاخیر سمجھیں۔ ابھی میرے اندر میں سنبھالنے کی صلاحیت نہیں ہوئی، اس لیے ابھی دعا نہیں مل رہی۔ اور کبھی تاخیر کو اپنی مردودیت کی علامت نہ سمجھیں، اس لیے کہ اہل اللہ بلکہ انبیاء کرام علیہم السلام کی دعائیں بھی دیر سے سامنے آئی ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ میری ذریت میں جو امت مسلمہ کا فیصلہ کیا گیا ہے، اے اللہ ایک نبی بھیج دیجیے۔ یہ دعا تھی آخر الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تشریف لانے کے متعلق دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زمانے میں، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت ظاہر ہو رہی ہے 4000 سال کے بعد۔ درمیان میں کتنے انبیاء آئے اور گئے؟ اس پورے 4000 سال کے پیریڈ میں آپ کی دعا ابھی رنگ نہیں لائی، ظاہر نہیں ہوئی۔ دعا رنگ لائی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے آسمان دنیا پر بلا لیے جانے کے بعد، وہ بھی مدتوں بعد۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ دیر سے اگر دعا قبول ہوتی ہے تو صرف ہمارا ہی معاملہ نہیں ہے، اور یہ کسی کی مردودیت کی علامت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے مقبول بندوں کی دعاؤں میں بھی دیر ہوئی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ فرعون کو اب مزہ چکھا دے، ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ اب اس کے خزانے کو، اس کی دولت کو اے اللہ برباد کر دے، یہ دولت کے نشے میں پریشان کر رہا ہے، ظالم بنا ہوا ہے۔ یہ جو دعا کی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے، تو 40 سال کے بعد فرعون کا غرق کا قصہ اور اس کی جائیداد، اس کے مال، اس کی دولت، اس کے خزینے کے برباد ہونے کا قصہ سامنے آیا۔ پتہ چلا ابھی مانگا اور ابھی ملا۔ ایسا نظام اللہ کا نہیں رہا ہے، اس لیے تاخیر دعا پر کبھی مایوس نہیں ہونا، اور یہ یقین رکھنا کہ ضرور ملے گی دعا۔ عجلت تو بندے کی شان ہے بھی نہیں، اور دعا سے میل کھاتی ہوئی چیز بھی نہیں۔ عجلت، آپ بھی کسی آفس میں جب جاتے ہیں نا تو لائن میں آپ لگے رہتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ میرا 10واں نمبر ہے تو میں 5 پر آ جاؤں، عجلت کر کے آپ خود سمجھتے ہیں کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ آپ ترتیب کا لحاظ وہاں کسی بھی وجہ سے ضروری سمجھتے ہیں، ایسی اللہ تعالیٰ کی ترتیب میں دینے کا نظام ہوتا ہے، کس کو ابھی دے دینا، کس کو دیر میں دینا۔ اب اس کی بنائی ہوئی ترتیب میں عجلت مچانا یہ نادانی کی بات، بلکہ آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا بندگی کے خلاف ہے کہ عجلت مچائی جائے۔ بندہ تو اسے کہتے ہیں کہ بھائی میں اس کا غلام ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ دے نہ دے اس کی مرضی، دوسری بات یہ کہ جب چاہے دے، آج دے، کل دے، بہت دیر کے بعد دے، یہ بھی اس کی مرضی۔ جتنا چاہے، جیسا چاہے ویسا دے، اتنا دے، یہ بھی اس کی مرضی۔ ہمیں تو صرف اپنی بات کہہ کر کے، اپنا دکھ بتا کر کے خاموش ہو جانا ہے اور امید رکھنا۔
کہ کہی ہوئی بات رائے گاں نہیں جائے گی، اس لیے کہ جس سے کہا ہے اس کے پاس سارے کمالات ہیں، سارے محاسن ہیں، وہ ساری خوبیوں کا مالک ہے۔ امید تو رکھنا ہے لیکن عجلت نہیں کرنا۔ عجلت کرنا تو بندے کی بندگی کے خلاف ہے، تواضع کے خلاف ہے، عجز کے خلاف ہے۔ ہم تو عاجز ہیں، جب تو مانگنے گئے نا، اور عاجز انسان کی، عاجز مرد کی یہ صفت نہیں ہوتی کہ وہ جس سے مانگ رہا ہے اس پر اپنی جمائے یا اپنا اختیار، اپنی بات اس پر پریشر سے ڈالے، اس پر زبردستی کی کوئی بات کرے، یہ بندگی کے خلاف ہے۔ جیسے کہا جائے اللہ سے کہ اللہ دے دے اور ابھی دے دے، ابھی تک نہیں دیا، ابھی دے دے، ایسا لگتا ہے بولنے والا بندہ نہیں ہے، یہ تو کوئی آرڈر کر رہا ہے۔ حضرت مولانا ہردوئی رحمت اللہ علیہ یہ کہتے تھے، دعا میں عجلت مچانا یہ تو سمجھو آرڈر کرنا ہے، یہ دعا کرنا نہیں ہے۔ آرڈر ہم ہوٹلوں میں جب جاتے ہیں اور اتفاق سے جیب بھی بھرا ہوا ہے تو وہاں ہماری آواز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے حاکمانہ آمیرانہ، یہ چائے لاؤ، بسکٹ لاؤ، کھانا لاؤ، اور دیر ہوتی ہے تو پھر ہم بار بار بولتے بھی بھئی کتنی دیر کر رہے۔ وہاں تو اس لیے یہ چیز پسند آ رہی کہ وہاں ہم دے کر، پیسے دے کر لے رہے ہیں، ہم اس کے سامنے عاجز نہیں ہیں، ہم اس کا نہیں مانگ رہے ہیں، ہم اس کا کھانے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، لیکن یہاں تو جس سے مانگ رہے ہیں ہم اسی کا کھانے کے لیے اور اسی کی روٹی روزی لینے کے لیے، ہم تو عاجز ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اسی کا سب کچھ لینے کے لیے بیٹھے ہوئے۔ اس لیے یہاں کا انداز عاجلانہ، آمرانہ، حاکمانہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ میں نے اپنی بات کہہ دی ہے، بس اب جب تو دے، جب تجھے پسند آئے جب دے۔ تو کبھی بھی عجلت نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ عجلت بندے کی بندگی کے خلاف ہے، اور اس میں اللہ کا شکوہ بھی ہے، اللہ کی شکایت ہے، اللہ کی طرف ایک کمی کو، کمزوری کو منسوب کرنا ہے۔ عجلت کرنے میں اطمینان نہیں رکھنا، عجلت کرنا گویا یہ کہنا ہے کہ میرا مالک دھیان سے سنتا نہیں ہے، میرا مالک وقت پر دیتا نہیں ہے، ہم ادھر جلدی کر رہے ہیں وہ دے ہی نہیں رہا۔ تو گویا آپ کا عجلت کرنا، جلدی مچانا، اللہ کی طرف کسی عیب کو منسوب کرنا، اللہ کی شکایت بولنا ہے۔ اور یاد رکھو، جب شکایتیں اپنے مالک کی کرو گے تو مالک کبھی خوش نہیں ہوگا، اور مالک کبھی بھی آپ کو خوش نہیں کرے گا۔ اس لیے اگر آپ کو جی بھر کے لینا ہے تو آپ کو تھوڑا تاخیر اگر ہو، تو تھوڑی سی تاخیر ہو رہی ہے دعاؤں میں، قبولیت میں، ظاہر ہونے میں، تو آپ کو بے قرار نہیں ہونا چاہیے۔ اور یوں بھی اس کو سمجھیے آپ کہ دنیا کا سارا کاروبار تو ادھاری پہ چل رہا ہے، تاخیر پر چل رہا ہے۔ ایک آدمی مزدوری کرتا ہے کہ مہینہ مکمل ہوگا تو پگار ملے گی، اس کی مزدوری ملے گی، ملازم کو اس کی تنخواہ ملے گی، نوکر کو اس کی اجرت ملے گی۔ مہینے کی آخری تاریخ کا ہم سبھی انتظار کرتے رہتے، پہلی تاریخ میں کام کیا اور تنخواہ ملنے والی ہے آخری تاریخ میں۔ ہم کبھی نہیں جلدی مچاتے، اور سیٹھ سے، ذمہ دار سے، آفیسر سے، پرنسپل سے کبھی نہیں کہتے کہ آج کی آج دے دو۔ یہاں ہمیں اطمینان ہے کہ آج کی آج نہیں، 30 تاریخ میں ہمیں ملے گی، 30 تاریخ میں لیں گے۔ بعض معاملات سالانہ ہوتے، ایک سال کا ایک مرتبہ آپ کو دیا جائے گا۔ پارٹنرشپ میں کئی کام ہوتے ہیں، انجام اس کا کیا ہوگا، نفع نقصان جو ہوگا وہ نفع ہم ابھی درمیان میں نہیں دیں گے، سال میں ایک مرتبہ حساب کریں گے جب دیں گے۔ یہ پارٹنر بھی مطمئن ہوتا ہے، یہ ملازم بھی مطمئن ہوتا ہے، کبھی عجلت نہیں مچاتے۔ ایک انسان درخت لگاتا ہے، غور کیجئے، درخت لگاتے ہوئے کبھی یہ نہیں سوچتا کہ ابھی درخت ہم نے لگایا اور شام تک اس کا پھل میں کھا لوں گا۔ جیسا درخت ویسی تاخیر وہ اپنے دماغ میں بسا کر چلتا ہے۔
جلدی پھل دینے والا درخت ہے، پپیے وغیرہ، ٹماٹر وغیرہ، اس طرح کے جو جلدی جن کے پھل آ جاتے ہیں، تو وہاں تھوڑی مدت تک کا وہ خیال بناتا ہے، جہاں لمبی مدت میں پھل آتے ہیں وہ لمبی مدت کا خیال بناتا ہے۔ اور بعض درخت تو ایسے ہیں کہ سالوں کے بعد اور کتنے سال کے بعد اس پہ پھل آتے ہیں۔ آم کا درخت دیکھ لیجئے، املی کا درخت دیکھ لیجئے، کھجور کا درخت دیکھ لیجئے، لگانے والا یہ کبھی نہیں جلدی مچاتا کہ یار یہ درخت کیوں دیر کر رہا ہے، کیوں، مطمئن ذہن کبھی تو دے گا، کبھی تو دے گا اور ضرور دے گا۔ جب درخت ہے یہ، اس کی شان ہے کہ وہ پھل دے وے، یقین کر بیٹھے۔ یہاں تک کہ انسان سوچتا ہے کہ میں اگر مر بھی گیا میرا پھل میری اولاد کو ضرور ملے گا، یہ لگایا ہوا درخت اس کا پھل اولاد کو ضرور ملے گا۔ بالکل اسی انداز پر سوچنا چاہیے کہ آج آپ بچپن میں دعا کریں، یہاں تک اطمینان رکھیں اور ذہن بنا کے چلیں کہ بچپن کی دعا مجھے 55 میں بھی ملے، مگر ملے میں اس پر خوش ہوں۔ اور کئی دعائیں ایسی ہوتی ہیں میرے بھائیوں کی بچپن کی دعا 55 میں نظر آتی۔ اس لیے میں تو طلبہ سے کہتا ہوں کہ بھائی ابھی خوب مانگ لو، خوب مانگ لو۔ ابھی تمہیں اپنی ضرورت کا احساس بھی نہیں، یقین بھی نہیں کہ ہمیں کیا لگنے والا ہے، ہم کیا مانگے کیا نہ مانگے، طبیعت ہی ادھر نہیں چلتی، دل کے یقین میں کوئی ضرورت ہے نہیں ابھی، اس لیے کہ ماں باپ آپ کی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھو ایک دن تمہارے اوپر سارا بوجھ آئے گا، اور اس وقت شاید تمہارے ہاتھ میں تنگی محسوس ہو، تمہارے جیب خالی نظر آویں، ضرورتیں زیادہ نظر آویں۔ آج ہی اس پیریڈ میں اللہ سے خوب مانگ لو۔ یہ بچپن کی مانگی ہوئی اللہ چونکہ مجیب ہے، ضرور قبول کریں گے، حکیم ہے، حکمت کے ساتھ عطا کریں گے، رؤوف الرحیم ہے، بے موقع دے کر کے تمہاری مانگی ہوئی دولت برباد نہیں کر دیں گے۔ اس لیے مانگ لو، بچپن کی دعا آج قبول کر کے اللہ خزانے میں جمع کر دے گا، اور 55 میں جیسے جیسے تم کو ضرورت پڑے گی، کبھی مکان کی، کبھی کسی اور ضرورت، کسی اور لائن کی ضرورت کی، جیسی ضرورت پڑتی جائے گی حق تعالی شانہ اس اکاؤنٹ سے، خزینے سے تم کو دیتے جائیں گے۔ اس وقت تمہاری دعا کم بھی ہوگی تو آج کی ادھار دعائیں جو باقی ہیں، آج کی دعاؤں کا جو ادھار سلا باقی ہے وہ اللہ دیتے جائیں گے۔ یہ بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات بتائی۔ درمیان میں بات آئی، میں وہ ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بڑی اچھی طرح یاد رکھیں، میں بھی یاد رکھوں، آپ بھی یاد رکھیں۔ غفلت کے دن کو کبھی غفلت کا دن نہ بنائیں، اس کو بھی اللہ سے تعلق کا دن بنائیں۔ حدیث میں فرمایا گیا دعا قبول کرانے کا ایک خوبصورت نسخہ، حدیث میں جو بات فرمائی گئی ہے دعا قبول کرانے کا ایک خوبصورت اور یقینی اور بڑا ہی مفید نسخہ۔ یہ دیر لگا کر اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ کے دماغ میں سوال پہلے ہو، انتظار ہو، تاکہ بات مستحضر ہو جاوے۔ ہم پریشانیوں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور چاہتے ہیں ابھی مل جاوے، تو یہ نقد ملنے کے لیے ایک کام کرنا پڑے گا۔ ایک کام وہ کیا ہے؟ وہ یوں ہے کہ جن دنوں میں اللہ نے آپ کو خوشحال رکھا ہے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، آفتوں سے، الجھنوں سے، ٹینشنوں سے بچا بچا کے رکھا ہے، قرضے سے بچایا ہے، ایسے دنوں میں جبکہ آپ کی ہر حالت سازگار ہے، من موافق ہے، خوشحال ہیں آپ، ایسے احوال میں، ایسے دنوں میں، اس زمانے میں خوب اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اور ہر لائن کی چیز مانگو، دولت بھی مانگو، عزت بھی مانگو، صحت عافیت اور راحت بھی مانگو، اور بھی جتنی آپ کی ضرورتیں 60 سال زندگی گزارنے میں پیش آ سکتی سب مانگو۔ ان دنوں میں، جن دنوں میں خوشحالیاں ہیں، خوب اہتمام سے مانگو، اور یہ معلوم ہے کہ ان دنوں میں آپ کا جی نہیں لگے گا،
اس لیے کہ جب ضرورت کا ابھی بر وقت احساس نہیں ہے اس وقت طبیعت آمادہ نہیں ہوتی. وہ تو جب پھوڑے کے دکھ اور پھوڑے کی جلن، چبھن اور درد جب پریشان کرتا ہے، جب انسان کہتا ہے میرے اللہ. لیکن جب خوشحال ہیں تو کیسے یا اللہ اللہ یا رب کی آواز نکلے گی. لیکن حدیث میں فرمایا گیا ایسے وقت میں آپ کو دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. ان دنوں میں، اس زمانے میں، ان احوال میں جو دعا آپ کریں گے، اس زمانے کی دعائیں آپ کی محفوظ کر لی جائیں گی اور اس طرح سے اس کی دعا مقبول ہوگی، مقبولیت کے درجے میں لکھی جائے گی کہ یہ بندہ جو آج خوشحالی میں مانگ رہا ہے، اب اس کی دعا جب کبھی یہ پریشانی کے زمانے میں مانگے گا تو فوراً سن لی جائے گی. بات سمجھ میں آئے کہ پریشانیوں میں نقد اگر چاہیے تو خوشحالیوں میں مانگ مانگ کر جمع کروا دو. تو اللہ تعالیٰ وہاں لکھ دیں گے یہ خوشحالیوں میں مانگنے والا، اے فرشتوں اس کو پریشانی میں جب کوئی ضرورت ہو اس کی ضرورت پوری کر دینا. فرمایا گیا حدیث پاک میں من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد، من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد فلیکثر الدعاء عند الرخاء او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو یہ بات اچھی لگے کہ پریشانیوں میں اس کی دعا قبول کر لی جائے تو اسے چاہیے کہ خوشحالی کے دنوں میں وہ کثرت سے دعا کا اہتمام کرے. تو خوشحالی کے دنوں میں جب دعا آپ کثرت سے مانگیں گے، ابھی آپ کو چونکہ ضرورت نہیں اس لیے اللہ آپ کی دعائیں ابھی ظاہر نہیں کریں گے، تاخیر کر کے، دیر کر کے اپنے وقت پر دیں گے. یہ بڑا اہم ہمارے لیے ایک گوشہ دعا ہے اور ایک بڑی پیاری حدیث ہے کہ ہم اس کو یاد رکھیں کہ دعا میں جب بھی تاخیر ہو تو یہ سمجھیں کہ آج ہمیں ضرورت، اللہ کی نگاہ میں ہماری ضرورت ایسی نہیں کہ آج دی جاوے اس لیے دیر میں مل رہی ہے، اب جب زیادہ ہی ضرورت کا وقت آ جائے گا اللہ ضرور عطا فرمائیں گے. ایک بات اور سمجھیں، جب دعا میں تاخیر ہو، دعا میں جب تاخیر ہو تو ایک بات اور سمجھیں کہ ہماری دعائیں اور ہماری آوازیں جب اللہ کو پیاری لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً نہیں دیتے، کہتے ہیں اس کو ابھی اور بولنے دو، اس کو اور یا رب کہنے دو، اس کی زبان کا یہ بول مجھے بڑا پیارا لگ رہا، یہ بات اس کی زبان سے بڑی پیاری لگ رہی، اس بندے کی آواز بڑی اچھی لگ رہی. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابھی مت دو، اس لیے کہ بندے کا مزاج یہ ہے کہ جب ہم اس کی مصیبت دور کر دیتے ہیں تو یہ بھی ہم سے دور ہو جاتا ہے. فلما کشفنا، جب ہم اس کی مصیبت دور کر دیتے، فلما کشفنا عنہ الضر مر کأن لم يدعنا الى ضر مسہ، جب ہم اس کی مصیبت دور کر دیتے، اس کی دعا پوری کر دیتے، اس کی آہو پکار سن لیتے ہیں تو یہ بھی ہم سے دور ہو جاتا ہے اور ہمیں بھول جاتا ہے. تو ابھی اس کی ضرورت اگر پوری ہو جائے گی تو یہ ہم کو یا رب نہیں کہے گا، یہ تو دھندوں میں لگ جائے گا نا، یہ تو دوستوں کے ساتھ خوش مستیوں میں لگ جائے گا. اس لیے ابھی اس کو کچھ بولنے دو، اس کی آواز بڑی پیاری لگتی. حضرت یحییٰ ابن سعید رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اللہ کو خواب میں دیکھا تو میں نے پوچھا کہ اللہ میں ایک دعا کب سے مانگ رہا ہوں، آپ قبول کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہی جواب ان کو دیا کہ میں اگر قبول کر لوں تو تیرا چیخنا، چلانا، گڑ گڑانا، منہ بنانا، یا رب کہنا، مجھے منانا سب تیرا کم ہو جائے گا. اور تو آج کل جو گڑ گڑا رہا ہے، چلا رہا ہے، مجھے منا رہا ہے، عجیب عجیب لفظ سے بول رہا ہے، یہ مجھے بڑا بھلا لگتا ہے. اس وجہ سے میں نہیں چاہتا کہ تیری پیاری آواز بند ہو جاوے. اگر یہ پہلو دیکھا جائے
تو بڑا خوبصورت پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری آواز تو پیاری لگی، اور جس کو کسی کا کوئی عمل پیارا لگ جائے انشاءاللہ اس کا انجام دنیا میں بھی بخیر ہے اور آخرت میں بھی بخیر ہے۔ تو یہ سب باتیں میں اس انداز سے اس عنوان پر پیش کر رہا ہوں کہ دعا میں اگر تاخیر ہو تو کبھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دعا میں اگر تاخیر ہو تو کبھی مایوس نہیں ہونا، شکایت نہ زبان پہ لانا، دل میں نہ لانا، دعا کا دروازہ نہیں چھوڑ دینا، اللہ سے کسی قسم کی بدگمانی نہیں پیدا کرنا۔ بڑے بڑے بزرگوں کو، انبیاء کو دعائیں جو ملی ہیں تو کافی دیر میں ملی، فوراً نہیں ملی۔ اب فوراً نہ دینے میں ایک راز یہ بھی ہے کہ اگر فوراً آپ کی دعا میری دعا قبول ہو جائے، ہمارے اندر میں تکبر کا پیدا ہو جانا یقینی۔ ہم کیا کہیں گے، ارے یار ہماری تو دعا ایسی زوردار ہے کہ ابھی کہہ دے ابھی ہو جائے۔ پھر ایک کام اللہ ہمارا بنا دے گا کہ دعا فوراً سن لے گا، اور 70 جگہوں پر ہم اللہ کی بارگاہ کی ناگوار چیزوں کے مرتکب ہو جائیں گے۔ کبر ہم دکھائیں گے، حسد ہم دکھائیں گے، دوسروں کی عزت ہم بگاڑیں گے، دوسروں کی جنت جہنم کے مالک ہو بیٹھیں گے۔ ایسا سمجھیں گے کہ بس اللہ کے بعد اب ہمارا ہی نمبر ہے، جنت کے بھی مالک ہو بیٹھیں گے۔ اس لیے کہ انسان جب بولتا ہے تو بڑی بڑی بات بولتا ہے، ارے خدائی تخت پر انسان حملہ کر دیتا ہے، انا ربکم الاعلی کہہ بیٹھتا ہے۔ اس لیے حق تعالی شانہ اگر کسی کی دعا نقد قبول کرنے لگے تو تکبر آنا ضروری، اور نہ معلوم اپنی کس دعا سے کس کو ٹھیس پہنچا دے۔ جو مانگا اگر وہی دینے لگے تو کبھی پڑوسی سے تکلیف ہوگی تو اس کو اٹھوا دے گا، اللہ اس کا جنازہ اٹھا لے، اس کی دکان لٹوا دے۔ تو اللہ کی بڑی ساری پیاری حکمتیں ہوتی ہیں، دیر میں دینے میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ اس کو کبھی یوں نہ کہا جائے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ اپنا ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ دوران سفر ایک مسجد میں رات میں تھا، مسجد کا ذمہ دار خادم وہ آیا اور مجھے مسافر دیکھ کر کے مسجد سے رات میں باہر کر دیا۔ میں نے اس سے لجاجت کی، درخواست کی، میں رات میں کہاں جاؤں گا، مسافر ہوں۔ اس نے کچھ نہ سنی، وہ کہنے لگا کہ بہت سے مسافر ایسے ہی آتے ہیں، مسجد کی چٹائیاں اور لوٹے لے کے بھاگ جاتے ہیں، تمہاری پیشانی پہ تو کچھ لکھا نہیں ہے کہ تم نہیں لے جاؤ گے، اس لیے مسجد سے نکل جاؤ۔ بہرحال اس نے گھسیٹ کر مسجد سے باہر کر دیا۔ یہ اللہ والے تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، صاحب کرامات تھے، تخت و تاج چھوڑ کر کے انہوں نے فقیری اختیار کی تھی۔ ابراہیم نے ادھم رحمۃ اللہ علیہ آگے اپنی بات کہتے ہیں کہ آگے ایک حمام جلاتا ہوا ایک آدمی، تنور گرم کرتا ہوا ایک آدمی مجھے نظر آیا، یعنی وہ حمام میں آگ، پانی گرم کرنے کے لیے آگ بنا رہا تھا۔ تو میں نے اس کے پاس میں پہنچا، میں نے اس کو سلام کیا، مگر اس نے میرے سلام کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، وہ اپنے کام میں لگا رہا، نہ سلام کا جواب دیا نہ آ کر ملا۔ کچھ دیر کے بعد میری طرف متوجہ ہوا اور میرا جواب دیا۔ میں نے تو پہلے اس سے پوچھا کہ تو نے فوراً سلام کا جواب کیوں نہیں دیا اور میری طرف متوجہ کیوں نہیں ہوا؟ تو اس کہنے لگا کہ اگر میں سلام کا جواب دیتا تو میری ذمہ داری میں کام کرنے میں خلل ہوتا، اور مالک نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے کہ تمہیں اتنی دیر تک مسلسل تنور جھونکتے رہنا ہے، اس میں تمہارے جیسوں سے ملنے کی عادت رکھوں تو اس کے کام میں خلل آئے گا، ذمہ داری میں خیانت آئے گی، اس لیے میں نے سلام کی طرف توجہ نہیں کی۔ اب جب میں فارغ ہوا ہوں تو آپ کو مل رہا، تھوڑی سی گفتگو ہوئی۔ ابراہیم نے ادھم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دوران گفتگو میں نے اس سے پوچھا کہ تیری کمائی کیا ہے، کیا کرتا ہے؟ اس نے بتایا یہ اتنا تھوڑا سا کماتا ہوں، اس کا ایک حصہ اپنے اوپر خرچ کرتا، ایک حصہ اپنے گاؤں کے ان بھائیوں پہ خرچ کرتا ہوں جو دنیا سے چلے گئے اور میرے ان سے کچھ تعلقات تھے،
میں یہ سوچ کر کے کہ وہ دوست ہوتے تو ان کو ضرورت پر میں دیتا، وہ نہیں ہے تو ان کی اولاد کو دیتا۔ پھر ابراہیم نے ادھم رحمت اللہ علیہ نے کہا تمہارا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے، کچھ اپنی باتیں سناؤ، اللہ سے کیا مانگا، کیا پایا۔ اس پر اس نے ایک بات کہی، وہ حمام جھونکنے والا، وہ آگ روشن کرنے والا ملازم، وہ کہتا ہے کہ اللہ سے جو مانگتا ہوں پا جاتا ہوں، ایک دعا بہت دنوں سے مانگ رہا ہوں، دیکھو کب پوری ہوتی۔ کافی دن ہو گئے، 20 سال ہو گئے۔ میں نے اللہ سے یہ کہا ایک مرتبہ کہ اے اللہ، میں نے سنا ہے کہ عرب کے کسی خطے میں ایک تیرا بندہ ابراہیم نے ادھم رہتا ہے، کسی خطے میں کہیں ہے، وہ تیرا بڑا مقبول بندہ ہے۔ یا اللہ، ایسے ولی سے اس ناچیز کی بھی ملاقات ہو جاتی، اور جب ایسا ولی میرے پاس موجود ہو اس وقت میری روح نکلے، یہ میں نے اس سے دعا کی ہے، لیکن ابھی تک یہ دعا میری پوری نہیں ہوئی۔ تو ابراہیم نے ادھم رحمت اللہ علیہ مسکرانے لگے اور کہنے لگے شاید وہ دن آ گیا ہے۔ اور ابراہیم ابن ادھم میں ہی ہوں۔ اب یہ خدا سے کہنے لگا فوراً اسی وقت، اے اللہ، تو مجیب ہے نا، تو مجیب ہے، دعا سنتا ہے، قبول کرتا ہے، دیر ہوتی ہے آپ کی طرف سے یہ الگ سی بات ہے، میں مان گیا آپ مجیب ہے۔ آج ابراہیم نے ادھم کو میں نے نہیں تلاش کیا، میری دعا نے خود کھینچ کر، بلکہ کہو کہ یہاں کسی نے گھسیٹ کر میرے پاس پہنچا دیا۔ دعا میں اتنی طاقت ہوتی ہے۔ اور اے اللہ، جب تو نے میری دعا سن لی کہ ابراہیم ابن ادھم جیسے ولی کامل سے میری ملاقات کروا دی، تو اللہ تیرے پاس تو آخر مجھے آنا ہی ہے۔ آج ایسے ولی کی برکت کے موجودگی میں اے اللہ تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ کہتے ہیں اور پھر اسی وقت اس حمام جھونکنے والے کا ملازم کا انتقال بھی ہو گیا۔ پتہ کیا چلا؟ دعائیں قبول ہوتی ہیں، تاخیر کسی مصلحت سے ہوتی ہے، تاخیر کسی بنیاد پر ہوتی ہے، کسی مصلحت سے ہوتی ہے۔ اب آخری بات یہ میں کہوں کہ تاخیر اگر ہو تو آپ کبھی ناراض نہ ہو، کبھی دل میں کوئی میل نہ لاوے، کبھی خدا سے شکایت نہ کریں۔ ایک اور بات سوچ لیا کریں، وہ یہ سوچ لیں کہ کل بینک میں گیا تو پیسے نہیں نکل سکے، شاید اے ٹی ایم مشین میں کوئی خرابی تھی، آج گیا آج بھی نہیں نکلا، 4 دن پہلے گیا پھر بھی نہیں نکلا، تھوڑا سا تو غصہ آتا ہے، کیا نظام ہے۔ لیکن ان 4 دنوں میں جو آپ غیر ضروری اخراجات کر سکتے تھے، بار بار کی چائے، بار بار کے پان، بلا ضرورت کی کھانے کی چیزیں، ان تمام زائد اخراجات سے آپ بچ گئے، اور وہ اندر میں 4-5 دن کے پڑے ہوئے ہیں۔ اب بتائیے دیر ہونے میں آپ کی مالیت میں کوئی نقصان ہوا؟ نہیں ہوا، بلکہ آپ پہلے لائے ہوتے تو کھا پی کے ختم کر ڈالتے۔ آپ ایسے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ سے جس وقت آپ مانگتے، اللہ تعالیٰ اگر فوراً دے دے تو روزانہ کھا کے ختم کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ دیر میں دیتے ہیں، اور دیر میں دیتے ہیں تو ایک چیز اور ساتھ میں جوڑ دیتے ہیں، بینک والا تو چاہے آج نکالو یا کم نکالو، جو تمہارا ہے وہی دے گا، 1 روپیہ زیادہ دینے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ نظام ہے کہ بندہ جب دیر سے مانگتا ہے، مدتوں سے مانگتا ہے، اور دیر ہونے کی وجہ سے وہ تڑپ رہا ہے، دیر ہونے کی وجہ سے دل پہ اس کے بوجھ آ رہا ہے، اسے تکلیف کا احساس اور خیال ہو رہا ہے، بعض ضرورتوں میں اسے تنگی بھی برداشت کرنی پڑ رہی ہے، تو اب اللہ تعالیٰ اوپر سے بونس جوڑ کر کے اس کی دعا جب قبول کرتے ہیں تو جتنا مانگا تھا اس سے زیادہ دیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں فارسی میں دیر آیت درست آیت، دیر آیت درست آیت۔ اور یہ شریعت کا نظام بھی ہے، شریعت کا ایک بنیادی نظام ہے، الاجر بقدر المشقہ، الاجر بقدر المشقہ، جس طاعت میں، جس عمل خیر میں جتنی مشقت ہوتی ہے اتنی زیادہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، اتنی نوازش ہوتی ہے۔ آج کی گفتگو میری اس عنوان پر رہی
کہ دعاؤں میں اگر تاخیر ہو تو آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اگر مجیب ہے اس کے لیے جس کو فوراً دے دیا تو اس کے لیے بھی مجیب ہے جس کو دیر میں دیتا ہے. اور بلا شبہ اللہ مجیب ہے اور مجیب ہے، سننے والا ہے. سننا اس کی شان ہے. خزانہ اس نے اپنے لیے نہیں بنایا، ہمارے لیے بنایا. اس کو نہ پانی کی ضرورت، نہ دانے کی ضرورت، نہ دھن دولت کی ضرورت، نہ پھلوں کی ضرورت، نہ باغات کی ضرورت، نہ محلات کی ضرورت. جو کچھ بھی اس کے خزانے میں ہے وہ سب ہمارے لیے ہے. جب سب کچھ ہمارے لیے ہے، ہم ہی کو دینا ہے، تو وہ اللہ تعالی ہمیں دے گا. البتہ ہماری مصلحت اور ہماری تربیت اور اپنی حکمت کو سامنے رکھ کر کے اللہ تعالی قدم اٹھاتے ہیں اور عطا فرماتے ہیں. ہمیں ہر حال میں خوش ہونا چاہیے اور یہی سمجھنا چاہیے کہ دنیا کا تو سارا کام ہی ادھار پہ چل رہا ہے. نقد تو کہیں کچھ نہیں ہوتا. ہم نے اگر اللہ سے بھی ادھار کا کر لیا تو کون سی بڑی عجیب بات ہے، بلکہ ادھاری لینا زیادہ بہتر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو مستجاب الدعوات لوگوں میں شامل فرمائے. ہماری دعاؤں کو اللہ قبولیت سے نوازے. دعاؤں کا ہر حال میں اہتمام کرنے والا بنائے. خوشحالی کے دنوں میں بھی اللہ تعالی ہمیں دعاؤں کا التزام و اہتمام اور اس کی فکر کرنے کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب